پرویز خٹک صاحب ہیں، انہوں نے اپنے سب رشتہ داروں کو جو ہے ٹکٹ دلا دیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، اعتراض بہت سارے کارکنان کو ہے، اپنے فیملی کو نہیں آگے لانا چاہیے بلکہ ساری پارٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جہانگیر خان ترین اور علیم خان، ایک قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ انہوں نے پیسہ بہت لگایا، در حقیقت انہوں نے پیسہ بہت کمایا۔ پارٹی پر اگر انہوں نے 10 روپے لگائے ہوں گے تو 100 روپے کمایا بھی ہوگا۔ پرویز الہی کو ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ عمران خان نے بھیجا، کیا یہ رائٹ ڈیسیژن تھا؟ جو جینون کارکنان تھے جنہوں نے پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی سال ہر سال، ان کو نظر انداز کیا گیا۔ جو اس طرح سے باہر سے آنے والے لوگ تھے جو کئی پارٹیاں بدل چکے تھے، ان کو ٹکٹ دیے گئے۔ عمران خان کی نااہلی کے لیے گراؤنڈز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیگلی کوئی ایسے پوائنٹس موجود ہیں جس کی بیس پہ عمران خان کو نااہل کیا جا سکے؟ السلام علیکم جی، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روبا عروج، اور آج زبردست ایک پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات کرانی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جب بنیاد رکھی گئی تو 8 سے 10 لوگ تھے جو کہ کور کمیٹی میں بھی تھے، اور ان لوگوں نے آئین بھی لکھا اور مینیفیسٹو بھی بنایا۔ ان میں سے ایک حامد خان صاحب بھی موجود تھے جو کہ عمران خان کے وکیل بھی ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حامد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے پائنیئر ممبر، پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھنے والے، آج پارٹی کہاں پر ہے؟ کیا جس بنیاد پر بنائی گئی تھی وہ بنیاد بن سکی ہے؟ دیکھیے، ویسے تو پارٹی کو اللہ نے بہت عروج دیا ہے۔ پارٹی جو ہے پاکستان کی اس وقت نمبر 1 پارٹی بن گئی ہے۔ ہم تو اس خیال سے جب شروع کیا تھا کہ یہ 2 بڑی پارٹیز ہیں، ہم انشاءاللہ یہ تیسری بڑی پارٹی بنائیں گے جو ان سے مختلف ہوگی، اور یہ خدا کا کرم ہے کہ آج یہ پارٹی بہت اپنی اس عروج پر آئی ہے لوگوں کی نگاہ میں جو دوسری پارٹیز کو حاصل نہیں ہے، تو اس لیے اس حساب سے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب جو دوسری بات آپ نے پوچھی ہے، کیا ہم اپنے نظریاتی طور پر وہاں پہنچ سکے ہیں کہ نہیں، اس پر بہرحال سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم وہ منزل حاصل کریں گے جس کے لیے ہم نے پارٹی بنائی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے کئی مرتبہ عمران خان صاحب کو مشورہ بھی دیا، کبھی آپ کا مانا گیا مشورہ، کبھی نہیں بھی مانا گیا، لیکن آپ نے جو ہے وہ جو ایک رول آف لاء کی بات کی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ سیاست کو سیاست میں ہی رہنا چاہیے، کسی اور کا رول نہیں ہونا چاہیے، آپ اس پہ قائم رہے۔ عمران خان درمیان میں ڈگمگا گئے تھے کہ آپ قائم ہیں یا ابھی بھی وہی صورتحال ہے؟ دیکھیے، خان صاحب سے اختلافات ہوئے تھے کچھ معاملات میں، اور اس وجہ سے کچھ دوری بھی ہوئی ہے، خاص طور پہ جب وہ اقتدار میں رہے۔ لیکن اب ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نظریاتی طور پر پھر واپس وہیں جانا چاہتا ہوں جہاں سے ہم نے پارٹی شروع کی تھی۔ انہیں یہ احساس ہے کہ نظریہ بہت اہم ہوتا ہے، اقتدار تو آتا جاتا رہتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ نظریاتی طور پر اپنا سارے پارٹی کے اور اپنی لیڈرشپ کو جو ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ نظریاتی رکھیں گے۔ 2018 میں جب الیکٹیبلز کو جو ٹکٹس دیے گئے تو بہت شور مچایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنان کی جانب سے، ان میں آپ بھی شامل تھے، اور کہا گیا کہ الیکٹیبلز کو ٹکٹس دے کے جو اسٹرگلرز تھے ان کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ کہاں کہاں غلطیاں تھیں، کون ذمہ دار ہے؟ آج احتساب تو ہو رہا ہوگا۔ دیکھیے، یہ 2011 کے بعد 2011 تک تو ابھی کوئی اس قسم کے لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ بیسڈ یا سو کالڈ الیکٹیبلز یا موقع پسند لوگ جو ہوتے ہیں اپرچونسٹ، وہ نہیں آئے تھے۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ 2011 کے آخر میں اور 12 میں اور 13 میں آتے چلے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جو انہوں نے پوری طرح پارٹی پر قابض ہو گئے تھے۔ ان میں سے 2 اشخاص جو تھے خاص طور پہ جن کے اوپر اختلاف ہوا، وہ جہانگیر خان ترین صاحب تھے اور دوسرا علیم خان۔ ایک وقت ایسا آیا تھا 2017-18 میں کہ وہی پارٹی میں لوگوں کو لے کے آتے تھے جو ہمارے اچھے پارٹی کارکنان ہیں، ان کو نظر انداز کرتے تھے، اور جب ٹکٹیں دینے کا وقت آیا 2018 میں تو ان دونوں کو عمران خان صاحب نے پنجاب کی حد تک پوری طرح امپاور کر دیا کہ آپ دیکھیں ہم نے اقتدار میں آنا، کن کو آپ نے ٹکٹیں دینی۔ تو وہ ہمارے جو جینون کارکنان تھے جنہوں نے پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی سال ہر سال، اور آج بھی وہ مخلص، وہی لوگ ہمارے ساتھ مخلص ہیں،
ان کو نظر انداز کیا گیا، اور ان کے برعکس جو اس طرح سے باہر سے آنے والے لوگ تھے جو کئی پارٹیاں بدل چکے تھے پہلے بھی، جن کی کوئی اچھی تاریخ نہیں تھی، ان کو ٹکٹ دیے گئے، اور اس وجہ سے پارٹی کارکنان میں بہت بے چینی پائی گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا جہانگیر خان ترین اور علیم خان غلط فیصلہ تھے، اس چیز کا تو عمران خان کو بھی اب ادراک ہو گیا ہے، لیکن یہ جاننا چاہوں گی کہ خان صاحب کو پتہ کیسے چلا، کیونکہ ان کے ذریعے حکومت میں آئے، ان کا بہت سا پیسہ بھی لگا، اختلافات کس بات پہ ہوئے تھے؟ کیا ان کے خلاف جو کیسز بنے تھے اس پہ اختلافات شروع ہوئے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ایک قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ انہوں نے پیسہ بہت لگایا، در حقیقت انہوں نے پیسہ بہت کمایا، میں یہ کہوں گا، کیونکہ یہ کے پی میں بھی مائنوں کے ٹھیکے لیتے رہے، سڑکوں کے ٹھیکے لیتے رہے، بہت انہوں نے اسی طرح پنجاب میں بھی مفادات بہت حاصل کرنے کی کوشش کی اور کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے پارٹی پر اگر انہوں نے 10 روپے لگائے ہوں گے تو 100 روپے کمایا بھی ہوگا۔ تو یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو انہوں نے چلایا ہے کہ ہم تو پارٹی کے فائنینسر تھے، اور یہ چیز بہت کامن چل گئی، میں نے دیکھا میڈیا پر کہ یہ دونوں جو ہے وہ ان کے جو ہے فائنینشیل سپورٹر تھے، یہ بات نہیں۔ بالکل، اے ٹی ایمز کے نام سے بھی مشہور تھے۔ اچھا، موجودہ جو پارٹی ہے اس میں بھی کچھ لوگ الیکٹیبلز ابھی بھی موجود ہیں، کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کو ابھی بھی غلط مشورے دینے والے لوگ کون سے ہیں، کن سے اویئر رہنا چاہیے خان صاحب کو؟ دیکھیے میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا، لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو خان صاحب کو صحیح مشورہ نہیں دیں گے۔ وہی الیکٹیبل اسٹرائپ جو ان کے اپنے مفادات ہیں، جن کے مفادات آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنی ذات سے آگے نہیں سوچا۔ مثال کے طور پر میں سے ایک نام لوں گا، پرویز خٹک صاحب ہیں، انہوں نے اپنے سب رشتہ داروں کو جو ہے ٹکٹ دلا دیے، اپنے چھوٹے بھائی کو بھی جو کہ بعد میں چھوڑ کے چلا گیا، اور اسی طرح انہوں نے اپنے جو خواتین تھی فیملی کی ان کو کسی بھابھی کو ٹکٹ دلا دیا، کسی ہمشیرہ کو، اور ان کے خاندان کے ایک وقت میں 5 یا 6 لوگوں کو ٹکٹ مل چکے تھے، اور چھوٹے بھائی کو وزیر بھی لگوا دیا تھا صوبائی۔ اس طرح کر کے انہوں نے فائدے اٹھائے ہیں۔ شاہ محمود قریشی بھی یہی نہیں کر رہے؟ جی، شاہ محمود قریشی قریشی صاحب نسبتاً بہتر انسان ہیں، یہ ان پر بھی اس پر اعتراض بہت سارے کارکنان کو ہے، اور میں سمجھتا ہوں جائز اعتراض ہے کہ صرف اپنے فیملی کو نہیں آگے لانا چاہیے بلکہ ساری پارٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی ایک مخصوص کنسٹیٹوئنسی میں اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو لے کے آئے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ ان کے خاندان کی کنسٹیٹوئنسی ہے۔ میں اس سوچ سے نہیں ایگری کرتا، میں نے ان سے ڈفر بھی کیا ہے کہ دیکھیے یہ تاثر اچھا نہیں ہے جو کہ ہمارے کارکنان میں پھیل رہا ہے کہ آپ پارٹی کے بجائے سارا اپنا وقت جو ہے وہ اپنے خاندان کو پروموٹ کرنے پہ لگا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا یہ نیت نہیں ہے، پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں، لیکن یہ تاثر نہیں ابھرنا چاہیے۔ پنجاب میں جب حکومت بنانے کا دوبارہ وقت آیا اور پرویز الہی کو ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ عمران خان نے بھیجا، کیا یہ رائٹ ڈیسیژن تھا بینگ اے نظریاتی ورکر آف پی ٹی آئی؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو کچھ مجبوری ہو گئی سمجھیے، کیونکہ اس وقت میں جب کہ سارے ساتھی چھوڑ گئے تھے، اسی لیے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہوا، کیونکہ 3 جو پارٹیز جنہیں ہمارے الائز بنی تھیں اور کولیشن گورنمنٹ بنی تھی فیڈرل گورنمنٹ میں، اور وہ ظاہر ہے پروونشل گورنمنٹ کے لیے بھی ہمارے الائز تھے پنجاب میں، اور وہ ان میں پی ایم ایل کیو تھا، تو باقی تو سب ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن پرویز الہی صاحب اور ان کے ساتھ جو لوگ پی ایم ایل کیو تھے ان کو بھی ڈیوائیڈ ہو گئی نا، پی ایم ایل کیو بھی ایک فیکشن ہمارے خلاف گیا، جو نیشنل اسمبلی میں ان کے ممبر تھے وہ ہمارے خلاف بیچتے چلے گئے، لیکن پروونشل اسمبلی میں جو ممبر تھے 10 انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، تو لہٰذا اس حوالے میں ایک سیاسی ارینجمنٹ کیا گیا۔ میں ان ارینجمنٹس کے ذاتی طور پہ حق میں نہیں ہوں کیونکہ یہ آئیڈیالوجیکلی درست نہیں ہوتے ارینجمنٹ، لیکن بہرحال اس وقت کی مجبوری تھی کہ انہیں یہ ارینجمنٹ کرنا پڑا، اور اس حوالے سے پرویز الہی صاحب کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ پنجاب کے چیف منسٹر بنے۔ ٹھیک ہے، موجودہ دور میں بھی پاکستان تحریک انصاف پہ مشکل وقت ہے، آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس کا ڈرامہ ہو رہا ہے، پھر پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، ایون جو نامنظور.com جو ایک فنڈنگ کے لیے ویب سائٹ تھی اس پہ بھی سنا ہے چھاپا مارا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں اس وقت، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر
حامد زمان صاحب ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے صاف ستھرے انڈسٹریلسٹ ہیں، اور ساری دنیا ان کو جانتی ہے پاکستان میں. ان کے برانڈ بہت کامیاب ہیں، اور ان کے بارے میں کبھی کوئی ایسا الزام نہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام 2 نمبر کام کیا ہو. ان کو جس طرح سے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، ریمانڈ میں رکھا گیا ہے، یہ بہت نامناسب تھا. تو اس لیے سیف اللہ نیازی کو بھی اسی طرح انڈر اریسٹ رکھا ہوا ہے. تو اس وقت کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کہ پارٹی کے کارکنان کو جو ہے ان کو وکٹمائز کیا جائے، اور وکٹمائزیشن کا ایک پروسیس چل رہا ہے. لانگ مارچ کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، یہ تو خان صاحب نے اناؤنس کرنا ہے کہ لانگ مارچ انہوں نے کرنی ہے اور کب کرنی ہے. میں کچھ اس وقت نہیں کہہ سکتا. تیاریاں وغیرہ پارٹی میں چل رہی ہوں؟ ظاہر ہے اگر عمران خان صاحب جس دن کال دیں گے تو پارٹی نے تیاری تو کی ہوئی ہے. پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی کارکنان نے تیاری کی ہوئی ہے. تو اب وہ تو انتظار کر رہے ہیں خان صاحب کی کال کا. رائٹ. اچھا، ایک اور چیز جو اکثر کارکنوں کی جانب سے جب آف دی ریکارڈ باتیں ہوتی ہیں تو کارکن یہ شکوہ کرتے ہیں کہ کچھ حد تک عمران خان کے نظریات، ان کے سوچ کے عمل کو بشریٰ بی بی نے بھی متاثر کیا، انہوں نے بھی سوچنے کا انداز بدلا. کتنا رول تھا بشریٰ بی بی کا حکومت میں؟ مجھے اس کا بالکل کوئی علم نہیں ہے، نہ کبھی میں نے ان سے اس موضوع پہ بات کی ہے، نہ ہی میرے کوئی علم میں ہے ایسی بات کہ ان کے اوپر کیا انفلوئنس ہے یا ان کی کون سی پالیسیز پر ان کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. کارکن بہت زیادہ شکایت بھی کرتے نظر آتے ہیں. ایون عظمیٰ کارڈار کو اسی وجہ سے برطرف کیا گیا تھا پارٹی سے. ان دنوں آپ پہ بھی لگا تھا شوکاز کا معاملہ ہوا تھا. نہیں، لیکن اس سے مجھے جو ایک شوکاز نوٹس جب دیا گیا تھا اس سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ان کی بیگم کا. عظمیٰ بیوی کے بارے میں، عظمیٰ کے کاردار کے بارے میں خیال ہے کہ انہوں نے کچھ نامناسب باتیں ان کے بارے میں ذاتی طور پہ کی تھی جس سے بات بڑھ گئی. لیکن اس کی میں ڈیٹیلز میں نہیں کبھی گیا، نہ مجھے علم ہے، کیونکہ عظمیٰ کاردار چھوڑ کے میرے سے نون لیگ میں جا چکی ہیں. تو یہ مناسب نہیں تھا. جب ایک آدھ دفعہ بات بھی ہوئی ہے تو میں نے کہا چلیے اگر زیادتی آپ کے ساتھ ہے اب پارٹی نہ چھوڑیں، کل کو پھر حالات بدل جائیں گے تو پارٹی میں تو رہیں نا. تو وہ بھی جذبات میں بہہ گئیں اور پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلی گئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حامد خان صاحب. لاسٹلی آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس پہ بھی آپ کا ایک میسج چاہوں گی کہ کیا یہ ایک جو روایت سیٹ ہو رہی ہے یہ اچھی بات ہے؟ کون سی؟ یہ کسی کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے، کسی کی ویڈیو، کوئی وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں، سیکیورٹی کہاں ہے ہماری؟ نہیں، بڑا افسوس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں اسٹیٹ سیکرٹس بھی ہوتے ہیں اور یہ لیک نہیں کرنی چاہیے. اور میرے نزدیک یہ اسی صورت میں لیک ہونی چاہیے کیونکہ امریکہ میں یہ کویشچن بھی ارائز ہوا تھا اور سپریم کورٹ تک معاملہ گیا تھا. انہوں نے کہا جہاں کسی کیس کے حوالے سے کوئی ایویڈنس کے طور پر ان لیکس کی ضرورت ہو تو وہاں پر عدالت کے حکم کے اوپر لیکس پرووائڈ کرنی چاہیے. یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ تو سیاسی طور پر سیاسی عمل ہے کہ جو پارٹی اپوزیشن پارٹی اب حکومت میں آ گئی ہے وہ پچھلی جو ہے سلیکٹیو لیکس کر رہی ہیں کہ جو چیز ان کو پولیٹیکلی بینیفٹ دے اس کو لیک کر رہے ہیں. تو یہ بالکل نامناسب ہے، اس کے نقصان کے بھی احتمال ہے. اچھا، ایک یہ بھی سوال ذہن میں آیا ہے کہ عمران خان کی نااہلی کے لیے گراؤنڈز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں. لیگلی کوئی ایسے پوائنٹس موجود ہیں جس کی بیس پہ عمران خان کو نااہل کیا جا سکے؟ دیکھیے، یہ تو کوشش ہے اس وقت کی اپوزیشن، اس وقت کی گورنمنٹ کی، فیڈرل گورنمنٹ کی، کہ عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے تاکہ یہ پارٹی کمزور ہو جائے اور ہم اگلے الیکشن میں جیت جائیں اور حکومت بنا لیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بالکل نامناسب بات ہے. دیکھیے، آپ سیاسی میدان میں جو لڑائی لڑیں، اس طرح سے پارٹی لیڈرز کو نااہل کروانا یہ بہت غلط بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. بالکل حامد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے پائنیئر ممبر ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو کر رہے تھے موجودہ سیاسی صورتحال پر. کچھ پرانی باتیں بھی بتائیں اور یادیں بھی تازہ کی. بہت شکریہ.